مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ السلام علیکم میرے احباب۔ تو آج آپ کی خدمت میں غالب کی یہ مشہور زمانہ غزل اپنی مکمل تشریح کے ساتھ پیش ہونے کے لیے حاضر اور بلا تاخیر حاضر۔ تو آئیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس غزل کا مطلع جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سب سے پہلے سے دیکھتے ہیں۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ غالب کہتا ہے کہ یار کو مہماں کیے ہوئے مدت گزر گئی، یعنی یار میرے کوچے پہ آئے مدت ہو گئی، یا یار کو اپنے گھر مہمان کی صورت میں دیکھے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا۔ اور پھر اس بزم یا اس نشست کا احوال غالب دوسرے مصرعے میں بیان کرتے ہیں کہ جب یار مہمان بن کر غالب کے ہاں قیام کی غرض سے آیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے، کہ وہ محفل جو تھی، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ محفل میں چراغ جلتے ہیں جو کہ تیل کے ذریعے روشن کیے جاتے ہیں، لیکن غالب کہتا ہے کہ جب میرا محبوب میرے غریب خانے پر آیا تھا، جب میرے محبوب نے میرے غریب خانے کو رونق بخشی تھی، تو کیا تھا؟ جوش قدح، قدح کہتے ہیں شراب کو، اور جوش اس کا جوش۔ تو غالب کہتا ہے کہ پوری بزم جو تھی، جو ہماری نشست جو تھی، اس میں چراغوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کثرت کے ساتھ شراب کا دور چلا تھا کہ شراب کی جو رنگت جو کہ سرخ تھی، وہ اس قدر روشن تھی وہ شراب کہ اس کی روشنی کی وجہ سے سارا ماحول جو تھا وہ ایک گونا چراغاں جو ہے وہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو، کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت میگاں کیے ہوئے۔ تو اس میں بھی غالب اپنے ایک گزشتہ عمل کو یاد کر رہے ہیں، اپنی ایک گزشتہ کیفیت کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ گزشتہ کیفیت کیا ہے؟ وہ گزشتہ کیفیت غالب کا بے تحاشا خون کے آنسو بہانا، یعنی فراق یار میں جب غالب مبتلا تھے اور اپنے محبوب کو یاد کر کر کے خون کے آنسو بہا رہے تھے، اپنے اس وقت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور کیسے یاد کر رہے ہیں؟ اب شعر کی تشریح سمجھے گا کہ کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت، لخت کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ آپ نے یہ لفظ بالعموم سنا ہوگا کہ اس کو دو لخت کر دیا، یعنی دو ٹکڑے کر دیا فلاں چیز کو، تو جگر لخت لخت، ٹکڑے ٹکڑے جگر۔ کرتا ہوں جمع، پھر اپنے ٹکڑے ٹکڑے جگر کو جو ہے میں جمع کر رہا ہوں، اکٹھا کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں ایک بات، بڑی اہم بات، کہ یہ لفظ جو ہے جمع، یہ عرف میں یا یوں سمجھے کہ عام بول چال میں اس کو جمع کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ جمع ہے، یعنی فا کے وزن پر ہے، مفا کے وزن پر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو جمع پڑھتے سنتے کہتے لکھتے ہیں تو پھر یہ مفا کے وزن پر ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ یہ فا کے وزن پر ہے، جمع، یعنی جیم متحرک ہے، میم ساکن ہے، اور آگے عین بھی ساکن ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ میں اپنے ٹکڑے ٹکڑے جگر کو پھر دوبارہ اکٹھا کر رہا ہوں، اور کیوں اکٹھا کر رہا ہوں؟ عرصہ ہوا ہے دعوت میگاں کیے ہوئے۔ کمال شعر ہے کہ مدت گزر گئی ہے، میں نے اپنی میگاں کی دعوت نہیں کی۔ میگاں کی دعوت کیا ہے؟ میگاں کیا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، جب بھی ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو اس کا مطلوب کھانا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ رکھا جاتا ہے، وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو میگاں جو ہیں کسی بھی انسان کی، خاص طور پر عاشق کی جو میگاں ہیں، وہ اپنے اوپر لہو چاہتی ہیں، وہ اپنے دسترخوان پر خون مانگتی ہیں تاکہ انہیں آنسوؤں کی شکل میں بہایا جائے۔ چنانچہ غالب نے کیا کیا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے جگر جو کہ ادھر ادھر پڑا تھا،
اس کو غالب دوبارہ اکٹھا کر رہے ہیں اور دسترخوان پر لگا رہے ہیں تاکہ میگاں آئیں اور وہ اس جگر لخت جو کہ دراصل خون کا ہی دوسرا نام، چونکہ جگر جو ہوتا ہے وہ دراصل خون ہی ہوتا ہے، تو وہ میگاں جو ہیں دسترخوان پہ بیٹھیں اور جمع شدہ جگر لخت کی دعوت اٹھائیں، یعنی پھر سے بے تحاشا روئیں، پھر سے جو ہے وہ خون کے آنسو بہائیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاک غریباں کیے ہوئے۔ غریب کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی احتیاط ہم نہیں کیا کرتے تھے، جو دل کا حال ہوا سب کے سامنے رکھ دیا، جو دل میں آیا سب کے سامنے کر دیا، حتیٰ کہ جب کبھی جنون کا غلبہ ہوتا تھا تو ہم بے تکلف اپنا گریباں چاک کر کے کسی جنگل کی جانب نکل جایا کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر ہم نے جو ہے ایک وفاداری اختیار کر لی، پھر ہم نے ایک جھوٹ موٹ کا لبادہ جو ہے اپنے اوپر اوڑھ لیا، احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا کہ جو دل کا تقاضا تھا اسے دبایا، جو دل نے کہنا چاہا وہ لب پہ نہ لائے، حتیٰ کہ وہ جو ایک مصرع ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے، گھٹ کے مرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ لیکن غالب کہتا ہے کہ آج وہ احتیاط مجھ سے ہو نہیں پا رہی، کیونکہ اس احتیاط نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، میں وہ جذبات کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا کر تنگ آ چکا ہوں۔ اور بالآخر غالب کہتا ہے کہ پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، کہ یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک وضع احتیاط لازم کی ہوئی ہے، وضع کا مطلب یاد رکھیے گا عربی میں ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اسٹیبلش کرنا، کسی بھی چیز کو رکھنا، کسی بھی چیز کو اختیار کرنا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آج کا میرا موضوع یہ ہے، تو یہ موضوع نہیں، یاد رکھیے گا موضوع یعنی جس کے آخر میں عین ہوتی ہے، تو یہ بھی دراصل وضع کا مفعول ہے۔ بھئی آپ کا کیا موضوع ہے، اس غزل کا کیا موضوع ہے، اس نظم کا کیا موضوع ہے، یعنی اس میں آپ نے کس چیز کو مد نظر رکھا ہوا ہے، کس چیز کو اپنے پیش نظر رکھا ہوا ہے۔ یعنی جو وضع کا لفظ ہوتا ہے یہ رکھنے کے معنی میں ہوتا ہے، اسی لیے آپ نے ایک اور لفظ بھی پڑھا دیکھا سنا ہوگا کہ واضع الحدیث، یعنی وہ آدمی جو کسی حدیث کو جھوٹ موٹ بنائے، تو ایسے شخص کو واضع الحدیث یا واضع حدیث کہا جاتا ہے، یعنی اس نے ایسے ہی احادیث کے اندر، یعنی درست احادیث کے اندر اپنی طرف سے ایک جھوٹ موٹ کی حدیث جو ہے وہ بنا کے رکھ دی۔ تو اب ذرا شعر کی طرف آئیں کہ پھر وضع احتیاط سے، کہ ہم نے یہ جو ایک احتیاط کا دامن تھام لیا تھا، پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاک غریباں کیے ہوئے، کہ سال ہر سال گزر گئے کھل کے روئے ہوئے، جو دل میں آیا کھل کر کہے ہوئے، جنون کی حالت میں اپنے گریباں کو چاک کیے ہوئے، اور گریبان کو چاک کر کے بادیا پیمائی کیے ہوئے، کسی جنگل کسی صحرا کی جانب نکلے ہوئے، تو آج پھر جی چاہ رہا ہے کہ یہ وضع احتیاط جو ہے یہ چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے تو سانس جو ہے وہ رکنے لگی ہے، رکنے لگا ہے دم، یعنی سانس رکنے لگی ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے
اسی لیے آج کے جدید معاشرے میں بھی اس چیز کی حمایت کی جاتی ہے کہ معاشرے کو گھٹن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، میڈیا جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر میڈیا آزاد ہوگا تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں جو ایک ہیجان ہوگا وہ سامنے آ جائے گا اور اس کا کوئی حل نکال لیا جائے گا، ورنہ کیا ہوگا، پورے معاشرے کا دم جو ہے وہ گھٹنے لگے گا، پورے معاشرے کا دم ہی رکنے لگے گا، جس کے نتیجے میں کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ رونما ہو جائے گا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ غزل مسلسل ہے، اس کے تمام تر اشعار جو ہیں اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے ایک دوسرے سے گویا کہ مربوط ہے۔ تو انشاءاللہ باقی ماندہ اشعار اگلی نشست میں، اس نشست میں سر دست یہ 3 شعر، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔